بعد محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی اہمیت والدین، فضیلت والدین، اطاعت والدین کے اوپر انشاءاللہ سوالیہ انداز میں ہم آج اس کو ملاحظہ فرمائیں گے. سوال نمبر 1، کیا والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ جواب: والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، مگر اگر وہ واجب امور میں اطاعت ضروری نہیں ہے، غیر واجب میں جیسے مستحب، مکروہ، مباح وغیرہ میں جو ہے یہاں پر اطاعت کرنا واجب ہے. مثلاً اگر کوئی ماں باپ کہہ دیں کہ نماز نہ پڑھو، واجب نہیں، اس وقت ماں باپ کیا کہنا ماننا نہیں چاہیے، نماز کو پڑھنا. ہمارے اوپر روزہ واجب ہو چکا ہے، ہم اچھے ہیں، گھٹ ہیں، صحت مند ہیں، اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ روزہ واجب نہ رکھو، نہیں، ہمارے اوپر واجب ہے رمضان کا واجب روزہ رکھنا. مستحب روزے کے الگ مسئلہ ہے، وہاں پر آپ اگر تکلیف ہو رہی ہے والدین کو، انشاءاللہ آئے گا تو وہاں پر آپ جو ہے اطاعت ضروری ہے. سوال نمبر 2، کیا والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا گناہ ہے؟ جواب: والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، والدین سے بدتمیزی کرنا اور انہیں رنج پہنچانا شرعاً حرام ہے. یعنی رنج کے معنی ہاتھ سے مارنا یا لکڑی سے مارنا نہیں ہے، زبان سے بھی اگر رنج پہنچ رہا ہے آپ کی گفتگو سے تب بھی حرام ہے. اور ایسا یہ گناہ ہے کہ خود اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے. سوال نمبر 3، کیا والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا جائز ہے؟ جواب: والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے. ہمیشہ اپنی آواز کو نیچے رکھنا چاہیے. جیسے کہ قرآن میں کہا کہ اف تک نہ گو، لا تقل لہما افین، یعنی والدین کے سوال پر اف تک نہیں کہنا چاہیے. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں اف کی، کہ اگر والدین نے ہمیں پانی لینے کا حکم دیا، پانی لاؤ، اف وہ زبان سے بھی اگر کہے نہیں، اگر پانی اٹھاتے ہوئے ہماری پیشانی پہ بل آ جائے، ہم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیشانی پہ بل آ جائے تو یہ بھی حرام ہے، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. سوال: کیا مالی طور پر والدین کی مدد کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر والدین محتاج ہیں، یعنی وہ کما نہیں سکتے، باہر جا کر کچھ نہیں کر سکتے، محتاج ہیں اور خود خرچ نہیں چلا سکتے، تو اولاد پر ان کا خرچ دینا واجب ہے.
سوال نمبر 5، اگر والدین کسی مستحب کام سے منع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ مستحب کام کے لیے منع کریں تو کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس مستحب کام کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا واجب ہے، یعنی کیا؟ والدین کی بات کو ماننا واجب ہے۔ مثلا اگر لڑکا یا لڑکی روزہ رکھ رہی ہے، اس مستحب روزہ رکھ رہی ہے، اگر وہ اس کا مستحب روزہ رکھنا والدین کے لیے تکلیف دہ ہے تو اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ مستحب روزہ رکھے۔ یعنی اتنے عظیم مرتبہ ہے والدین کا۔ سوال، کیا والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے جیسے کہا تھا، جواب ہے اگر اس میں ان کی ناراضگی شامل ہے اور اذیت ہے تو بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی والدین کے پاس اتنا پاور ہے کہ مستحب کام کی وجہ سے اگر اولاد مستحب کام کر رہی ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اوپر جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، کیا والدین ظالم اگر سوال ہے اگر والدین ظالم ہو والدین اور بد اخلاق ہو تو بھی کیا ان کا احترام واجب ہے، ضروری ہے؟ جواب، اگر والدین ظالم ہو یا بد اخلاق ہو تو ان سے ادب کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ اگر والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین کافر ہو ہیں اور بیٹا یا بیٹی مسلمان ہو چکے ہو تو ان بیٹا بیٹی جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، والدین کا حکم مانیں۔ سوال نمبر 8، کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی بچوں پر ان کا حقوق، ان کا حق رہتا ہے یا نہیں؟ جواب، والدین کے انتقال کے بعد بھی بچوں کے اوپر ان کا حق ہوتا ہے۔ کیا حق ہے؟ والدین کے لیے دعائیں کرنا، والدین کے نام سے صدقہ دینا، والدین کی قضا نماز، قضا روزوں کو ادا کرنا، اور والدین سے کہ وصیت میں جو کچھ ہے، جو وعدہ کیا ہے والدین سے، ان کا پورا کرنا اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ مثلا والدین مرتے وقت ایک وعدہ کیا مجھ سے کہ فلاں انسان کو یہ ہدیہ دے دو، فلاں انسان کی مدد کرنا، تو ان کے بعد میرے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور انہیں ہدیہ دوں۔ سوال نمبر 9،
کیا والدین کو گھر سے نکالنا جائز ہے؟ گھر سے بھگا دینا جائز ہے؟ جواب، والدین کو گھر سے نکالنا حرام ہے اور یہ شدید بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا میں دے رہا ہوں مثال، ماں باپ کے دو بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی، باپ اور ماں بڑے بیٹے کے پاس ہے، بڑا بیٹا آرام سے رکھ رہا ہے، اس کی جورو بھی صحیح ہے، لیکن چھوٹا بیٹا رکھنا چاہتا ہے لیکن جورو اس کی بیوی صحیح نہیں ہے، کہتے کہ اگر وہ آئے تو میں گھر سے چلے جاؤں گی۔ تو کیا کرتا ہے لڑکا؟ تو والدین کو کہتا ہے کہ وہیں پہ رہو، تم یہاں پہ نہ آؤ۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، بیوی کی بات مان کر والدین کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، کیا والدین میں سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے؟ جواب، روایت میں ملتا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے باپ سے اپنے بچوں پر۔ مثلا رسول خدا کے پاس ایک گنہگار آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، آپ کوئی ایسا کام بتا دیں جس سے میرا گناہ معاف ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں، ماں مر چکی ہے، باپ ہے، تو کہو باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ فوراً بخش دیے جاتے ماں کی دعا کی وجہ سے۔ اور ماں کی فضیلت کو جناب امام حسین نے بتایا کربلا کے میدان میں۔ جب علی اکبر میدان کربلا میں گھر گئے تو امام حسین نے کہا کہ اے ام لیلہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا پروردگار عالم بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، جناب علی اکبر ملاقات کے لیے خیمے میں آئے۔ تو فضیلت امام حسین نے بتایا ماں کی فضیلت کتنی ہو۔ سوال، اگر والدین غیر شیعہ ہو، شیعہ نہ ہو، یا غیر مسلم ہو، شیعہ بھی نہ ہو مسلمان بھی نہ ہو، تو کیا ان کا احترام واجب ہے؟ دیکھیں والدین کا کتنا احترام ہے، پروردگار عالم نے بیان کیا فضیلت۔ اگر کسی کے والدین خود شیعہ ہے، اس کے والدین شیعہ نہیں ہیں، نہ اس کے والدین مسلمان ہیں، بلکہ اس کے والدین کافر ہیں، تو اس شخص پر ضروری ہے، واجب ہے اپنے والدین کا احترام کرنا۔ کسی بھی حالت میں والدین کا احترام کرنا بچوں کے اوپر واجب ہے۔ نہیں بھائی وہ غیر مذہب میں ہو گئے، وہ مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، مسلمان افضل ہوتا ہے تو میں والدین کا احترام کیسے کروں؟ نہیں، رسول خدا کی حدیث بھی ہے، ائمہ علیہ السلام کی حدیث روایت بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ شرابی بھی اگر والدین ہیں تو ان کا احترام کرنا بچوں کے اوپر واجب ہے۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔